میری بیوی کی جسمانی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں ایک اپاہج مرد تھا، اس لیے وہ روز کسی کو اپنے کمرے میں بلاتی تھی اور پھر اس کمرے سے بیہودہ آوازیں آتی تھیں۔ ایک دن میں بھی اس کمرے میں چھپ گیا اور میں نے دیکھا کہ میری بیوی کسی مرد کے ساتھ۔ محتاجی ایک بہت بڑی اذیت ہے، اس پر میری بیوی کی حرکتیں مجھے بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ میں نے بڑی بے بسی سے اپنی مردہ ٹانگوں کو دیکھا تھا جو چلنے پھرنے کے قابل نہ تھیں۔ بمشکل میں نے وہیل چیئر کو اپنے بیڈ کے پاس کیا اور اپنے ہاتھوں سے بے جان ٹانگوں کو بیڈ سے نیچے کیا اور وہیل چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس عمل نے مجھے پسینے سے شرابور کر کے رکھ دیا تھا۔ میں بری طرح ہانپ کر رہ گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں سامنے والے کمرے سے میری بیوی کی آنے والی آوازوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ روز مجھے دوائیاں کھلا کر میرے کمرے سے نکل کر سامنے والے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی تھی۔ رات کی خاموشی میں مجھے اپنی بیوی کی عجیب و غریب سی آوازیں آتی تھیں جسے سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگتا تھا۔ رات بھر میں سکون سے سو نہیں پاتا تھا۔ پھر وہ دروازہ صبح ہی کھلتا تھا اور جب میری بیوی کمرے سے باہر آتی تو چہرے پر دل فریب مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس کا حسین روپ اس وقت اور بھی چکمگا رہا ہوتا تھا۔ اس کے گیلے بال میری جان نکالنے لگتے تھے۔ جب میں پوچھتا کہ تم رات کو میرے ساتھ کیوں نہیں سوتی، اٹھ کر کیوں چلی جاتی ہو، تو وہ منہ سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی، بس استہزائیہ مسکراتی اور میرے بے جان پاؤں کو دیکھنے لگتی، جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو کہ تم ایک عاجز مرد مجھے دے ہی کیا سکتے ہو۔ وہ مجھ سے منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی اور اس کی چپ مجھے اندر ہی اندر سے کھانے لگی تھی۔ وہ پورا دن میرا خیال رکھتی تھی، مجھے کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی، لیکن رات کو ایک خوبصورت جوڑا پہنتی، خوب تیار ہوتی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیتی۔ رات بھر جو اذیت مجھے وہ دے رہی تھی وہ میرے لیے سہنا عذاب تھی۔ ایک بار میں نے کھانا کھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگا، مسکان، تم رات میرے پاس رہو گی، مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا، چلنے لگوں گا۔ میری آنکھیں بے بسی سے نم تھیں۔ یہ میری بے بسی کی آخری حد تھی۔ جو اذیت میں کئی راتوں سے سہ رہا تھا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں کیا کوئی بھی مرد یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوا لیا تھا، پھر کھانا اٹھا کر میرے پاس سے لے گئی۔ میں وہیل چیئر چلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کچن میں تھی، کھانے کے برتن دھو رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے آ گیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر کو پوری امید ہے کہ میں چلنے لگوں گا اور پھر ہم دونوں دوبارہ سے۔ میری بات پر مسکان نے ایک کانچ کا گلاس زور سے زمین پر پڑھا تھا، پھر غصے سے میری وہیل چیئر پکڑی اور مجھے گیلری میں لے آئی۔ 8ویں منزل سے نیچے دیکھتے ہوئے بھی خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ کہنے لگی، تم مجھے یوں ہی محتاج اچھے لگتے ہو، سمجھے؟ اگر تم نے اپنے ٹھیک ہونے کی بات کی تو یہاں سے نیچے پھینک دوں گی تمہیں۔ خدا کرے تم ٹھیک نہ ہو، ایسے ہی رہو بے بس اور محتاج۔ وہ بڑے غصے سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ گیلری کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھیں، جس قدر وہ مجھے آگے کر چکی تھی۔ نیچے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ تھیں۔ وہ غصے سے لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی، پھر میری وہیل چیئر پیچھے کر دی، مجھے میرے کمرے میں لے آئی، مجھے بیڈ پر سہارا دے کر لٹا دیا، دوائیں کھلائیں اور میرے کمرے کا دروازہ پورا کھول کر سامنے والے کمرے میں چلی گئی۔ زور سے اس دروازے کو بند کر دیا۔ جس کمرے میں وہ رہنے لگی تھی اس کا ایک دروازہ بیرونی جانب بھی کھلتا تھا۔ جس طرح کی آوازیں اس کمرے میں سے آتی تھیں وہ سن کر میں لمحہ لمحہ موت کا مزہ چکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی بے جان ٹانگوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنی ٹانگوں پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ اگر میں ٹھیک ہو جاتا تو جان سے مار ڈالتا اس شخص کو جس کے ساتھ میری بیوی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس بند کمرے میں نہ جانے کیا کیا کر رہی تھی۔ لیکن میں بے بس اور مجبور تھا۔ ایک بار میں نے ٹھان لی کہ میں آج اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا، اسی لیے بڑی مشکل سے میں وہیل چیئر پر بیٹھا، سائڈ ٹیبل سے پستول نکالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
سامنے والے کمرے سے ابھی بھی ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کمرے کے ہال میں سے جھانک کر دیکھا اور جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے ہاتھ سے میری پکڑی ہوئی پستول گر چکی تھی کیونکہ سامنے میرا ہی وہ اپنا ہوش ربا حسن لیے میرے سامنے بیٹھی تھی، مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے منہ سے سگریٹ کا لمبا کش لے کر دھواں اڑاتے ہوئے کہا، مس مسکان، میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں۔ ایک طرف 20 لاکھ کا چیک تھا اور دوسری جانب نکاح نامہ۔ میں نے اپنی ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگاتے ہوئے اس حسین لڑکی کے چہرے کی بے بسی کو دیکھا اور من ہی من میں مسکرایا تھا۔ اس کی نظریں کبھی 20 لاکھ کے چیک پر جا ٹکتیں جس کی اسے اس وقت اشد ضرورت تھی، تو کبھی اس نکاح نامے پر۔ عورت اگر حسین ہو اور اس پر بے بس اور مجبور بھی ہو تو اس کی بے بسی سے کھیلنے میں اور بھی مزہ آتا ہے۔ اسی لیے میں جس قدر مسکان کی بے بسی سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، اٹھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو میرے اندر کے انا پرست مرد کو تسکین دے رہے تھے۔ میں نے اسے ایک ایسی مشکل میں مبتلا کر دیا تھا جس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کا باپ اس وقت ہسپتال ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور وہ مجبوراً میرے سامنے بے بس بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کی روئی ہوئی گلابی آنکھیں میرا چین چرا رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ میرے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ سی چھا گئی تھی۔ میں نے سمجھا کہ میں نے پھر سے ایک نازک کلی کو خرید لیا۔ اسے بھی 4 دن اپنے کمرے کی زینت بناؤں گا اور پھر کسی فالتو چیز کی طرح پھینک دوں گا۔ میرے لیے عورت شاید اتنی اہم ہی نہیں تھی کہ جس کے ساتھ کچھ دن یا کچھ ماہ وقت گزارا جائے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مسکان جمیل کس صفت کا نام ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، کوئی بلا تھی۔ ہاں، وہ ایک بلا ہی تو تھی جو مجھے نگل گئی۔ میں نے بڑی خوشی سے وہ نکاح نامہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے دستخط کیے۔ میری آفس کے میرے روم کی تیسری کرسی پر مولانا صاحب بیٹھے تھے جنہوں نے باقی کی کارروائی کی تھی۔ وہ حسین دوشیزہ مسکان جمیل سے مسکان یاور ملک ہو چکی تھی، بس چند ماہ کے لیے۔ میں نے حقارت سے سوچا۔ مسکان اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اس نے وہ چیک اٹھایا اور میرے آفس سے باہر جانے لگی، لیکن میری پکار پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ مسکان، یہ چیک میرا ڈرائیور اسپتال پہنچا دے گا، تم میرے ساتھ میرے فلیٹ پر چلو گی۔ مجھ میں اب اتنا صبر نہیں تھا کہ اس کے انتظار کی اذیت برداشت کرتا۔ اس نے پلٹ کر مجھے تڑپ کر دیکھا تھا۔ کہنے لگی، میرے باپ زخمی حالت میں اسپتال میں پڑے ہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ زندہ بچیں گے کہ نہیں، اس لیے خدا کے لیے ایک رات مجھے میرے باپ کے پاس گزارنے دیں۔ میں نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، تمہارے باپ کو اس وقت چیک کی ضرورت ہے اور وہ بہت جلد اور باحفاظت ان تک پہنچ جائے گا۔ پلیز مجھے بور مت کرو، کب سے مجھے اس لمحے کا انتظار تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ پورے راستے میری منت سماجت کرتی رہی، مجھ سے بس چند گھنٹے مانگتی رہی کہ اسے اس کے والد کے پاس بھیج دوں، لیکن مجھے تو جیسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے اس تھپڑ کی گونج کے جو چند دن پہلے اس لڑکی نے میرے منہ پر مارا تھا۔ میرے اندر لگی آگ شاید اس کی بے بسی اور بہتے آنسو دیکھ کر ہی بجھنی تھی، اسی لیے میں بے حسی سے گاڑی چلاتا رہا۔ میں ایک امیر ترین اور عیاش قسم کا 30 سالہ نوجوان تھا۔ اتنے تو شاید کسی نے کپڑے نہیں خریدے ہوں گے جتنی میں لڑکیوں کو خرید کر کسی فالتو چیز کی طرح پھینک چکا تھا۔ دولت کی ریل پیل تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میں نے شادی بھی ابھی تک اسی لیے نہیں کی تھی کیونکہ مجھے ایک عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی تھی۔ آج تک کوئی ایسی ملی ہی نہ تھی کہ چند راتوں کی سنگت کے بعد یاور ملک کو وہ اچھی لگتی۔ میں نے مسکان کی کلائی اپنے فلیٹ کے بیڈ روم میں بیڈ پر لا کر چھوڑی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا، 20 لاکھ دیے ہیں نا میں نے، نہیں مرے گا تمہارا وہ بیمار اور بوڑھا باپ، اس لیے یہ رونا دھونا بند کرو۔ پھر الماری سے نکال کر اسے وہی لباس پہننے کو دیا
जो चंद दिन पहले मैंने उसे दिया था, और बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर वो लिबास दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझसे अपनी शराफत की बात करके गई थी कि वो उन लड़कियों में से नहीं है जो पैसों की खातिर इज्जत बेचें। और आज मैंने उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि महज 20 लाख के इवज़ वो उस वक्त मेरी खुफिया बीवी बन चुकी थी, जब तक कि मेरी ख्वाहिश होती और मैं जब चाहता इस रिश्ते से खुद को आज़ाद कर लेता। हालांकि चंद दिन पहले भी मैंने उसे 20 लाख का चेक ही दिया था, और वजह उसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश और नींदें उड़ा कर रख दी थी। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी उतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं चाहता तो उसे उसी रात उसे ज़बरदस्ती भी अगवा करके जो चाहता कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उसे बेबस और मजबूर देखना था। मैं चाहता था कि वो खुद मेरे पास रोते हुए मदद तलब करने आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए, गिड़गिड़ाए। फिर ऐसा ही हुआ और आज वो मेरे सामने उसी लिबास में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। मैंने उसे हज़ार में लिया और मुस्कान मेरे वालिद के दफ्तर में काम करने वाली एक अदना सी एम्प्लॉई थी जिसकी तनख्वाह भी कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने वालिद के दफ्तर में गया, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए और उनके कमरे से बाहर निकल गया। जब अचानक मेरी नज़र मुस्कान पर पड़ी तो उसके जादुई हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। वो बड़ी सी चादर में लिपटी चुपचाप कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़रें जमाए तेज़ी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरी नज़र ससरी सी उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो पलटना भूल गई थी। शायद मेरी बेबाक नज़रों की तपिश का असर था। मुस्कान उलझन का शिकार हुई। औरत खुद पर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती है और ये हिस्स उसमें फितरी तौर पर होती है। शायद इसीलिए मुस्कान ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नज़रों से घूरा था। मेरी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। मैं किसी काम से बाबा के दफ्तर में आया था, लेकिन मुस्कान के हुस्न ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं वापस बाबा के रूम में गया। मैंने उनसे मुस्कान के बारे में दरियाफ़त किया तो वो कहने लगे कि वो चंद माह पहले ही उनके दफ्तर में काम कर रही है, मेहनती लड़की है। मैंने कहा कि मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर वो मुस्कान से कहें कि वो मेरे दफ्तर में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे वालिद को भला क्या एतराज़ हो सकता था। यूँ मुस्कान को मेरे दफ्तर में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहला काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वो खुश हो गई, लेकिन अभी तक मेरी खुशी के बारे में उसने नहीं सोचा था। उसे काम करते चंद हफ्ते गुजरे थे कि जब उसने पहला इख्तिलाफ़ किया। जब मैंने उससे कहा कि मेरे दफ्तर में काम करने के रूल्स कुछ अलग हैं, मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, इसलिए अगर वो इस चादर को उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करे तो बेहतर है, और उसके लिए मैं उसकी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं उसे वापस अपने वालिद के दफ्तर में भेज दूं तो बेहतर है, क्योंकि उसे ये सब मंजूर नहीं। वो कम तनख्वाह पर काम कर लेगी, लेकिन मेरी शर्त उसे कबूल नहीं है। उसके इनकार ने तो मेरे अंदर गोया आग सी लगा दी। आज तक ये हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं ये तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर के अबतर हालात की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुद पर खुददारी के लेबल के तौर पर बड़ी सी चादर ओढ़ लेती हैं, अपना हुस्न सादगी में छुपाकर हम जैसे अयाश मालकान के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का ये उनका एक पुराना हथकंडा है। और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले चंद दिन में मुस्कान से कहा कि उसे मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए वो मेरे साथ चले। सबसे पहला सवाल उसने ये किया कि क्या वो ऑफिस की टाइमिंग में वापस आ जाएगी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा देर नहीं करेगी। मैंने कहा हाँ, वो ऑफिस टाइम में लौट आएगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मेरे कुछ क्लाइंट्स वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वो चले गए। मैं मुस्कान को बहाने से उसी होटल के एक कमरे में ले आया, लेकिन जब उसे अपने इरादे से मुतल्ला किया तो वो गुस्से से सुर्ख हो गई। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया, और मैंने ये भी कहा
کہ میں جب تک چاہوں اسے یوز کر سکتا ہوں، وہ مجھے انکار نہیں کرے گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی قیمت کچھ بڑھانا چاہتی ہے۔ 20 لاکھ کی رقم کم نہیں تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس نے وہ چیک اور لباس دونوں میرے منہ پر مارے۔ کہنے لگی کہ وہ ایک شریف اور باعزت گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس نے میرے دفتر کی نوکری بھی چھوڑ دی۔ یہ بات میرے اندر بیٹھے ناپرست شخص سے کہاں برداشت تھی۔ اس لیے سب سے پہلے میں نے اپنے والد سے مسکان کی برائی کی اور کہا کہ وہ بھی اسے ملازمت پر نہ رکھیں۔ میرے والد نے میری بات مان لی اور مسکان کو دوبارہ نوکری پر نہیں رکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ کروا دیا اور اسے زندگی اور موت کے دوراہے تک پہنچا دیا۔ اور اب جب وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی تو میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ مس مسکان، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی کچھ مدد کر دوں تو اپنی شرافت اور خاندانی وقار کو میرے آفس سے باہر رکھ کر آئیے گا۔ کہنے لگی کہ اسے میری شرط منظور ہے، لیکن وہ مجھ سے نکاح کرے گی۔ بے شک میں اسے ایک رات کے بعد ہی کیوں نہ چھوڑ دوں، لیکن بغیر نکاح کے وہ میرے ساتھ کہیں نہیں جائے گی۔ اس کی بات میرے لیے ایک ایڈونچر تھی۔ میں تمسخرانہ ہنسی ہنسا اور ایک مولانا کو اپنے آفس میں بلا لیا۔ بہرحال یہ نکاح مسکان کے لیے شاید نکاح تھا، لیکن میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ وہ میرے لیے صرف چند دن یا مہینے کا عیاشی کا سامان تھی۔ آج وہ لڑکی مکمل میری دسترس میں تھی، میرے ہی فلیٹ کے کمرے میں، میرے بیڈ پر بیٹھی بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی اکڑ میں نے چند دن میں ہی زیر کر دی تھی۔ میرے اندر کا شخص اپنی بات پر اس کمزور ہستی سے منوا کر اندر سے بڑا مطمئن ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کا باپ تڑپ تڑپ کر اسپتال میں اسے پکارتا پکارتا دم توڑ چکا تھا۔ وہ اگلے روز اسپتال پہنچی تو والد کے مردہ وجود کو دیکھ کر رونے لگی، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس لڑکی کے والد کے علاوہ اس کا اور کوئی نہ تھا۔ چند دن وہ اپنے باپ کا سوگ ہی مناتی رہی، لیکن میرے اندر نہ جانے کیوں اس لڑکی کی طلب بڑھنے لگی۔ حالانکہ میرا بدلہ پورا ہو چکا تھا، میں اسے بیوی بنا کر رکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید اس کے حسن کا بھوت میرے سر سے ابھی اترا نہیں تھا، اسی لیے میں اسے اس کے گھر سے اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی، لیکن مجھے کہاں کس بات کی پرواہ تھی۔ مجھے لگا بس چند دن کا خمار ہے، جیسے ہی مسکان کے حسن کا اثر میرے سر سے اتر جائے گا، میں مسکان کے ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑا کر اسے چلتا کروں گا۔ لیکن وہ کسی نشے کی مانند میرے اندر اترنے لگی۔ ہر بار مجھے وہ پہلے سے زیادہ حسین لگنے لگتی، اتنی کہ میں کئی گھنٹے بس اسے دیکھتا رہتا۔ حالانکہ آج تک مجھے مسکان سے بدلے میں محبت نہیں ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف ایک جذبہ تھا، اور وہ تھا نفرت کا۔ جتنا میں اس کی صحبت میں رہتا اتنی ہی وہ مجھے اچھی لگنے لگتی۔ اس کا اداس چہرہ بھی مجھے بہت بھانے لگا تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہو گئی تو میری جان پر بن گئی۔ اس وقت مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ مجھے مسکان سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں رات بھر اس کی خاطر جاگتا رہا، اس کا خیال رکھتا رہا۔ چند دن میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ 4 ماہ کی بجائے 6 ماہ گزر چکے تھے، لیکن ابھی بھی وہ میرے نکاح میں تھی۔ ایک بار اس نے مجھ سے خود ہی پوچھ لیا کہ میں اسے کب طلاق دوں گا، کیونکہ یہ میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں اس کے ساتھ صرف چند دن یا 1 ماہ ہی رہوں گا۔ لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی میرے ساتھ رہے۔ میری بات سن کر اس نے تنفر سے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگی مجھے تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، یاور ملک، مجھے ہر صورت طلاق چاہیے۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھے چھوڑ دو گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا مسکان، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں پتہ نہیں کب تم سے دل لگی کرتے کرتے دل لگا بیٹھا ہوں، اس لیے تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ تم جیسے یہاں رہ رہی ہو رہتی رہو۔ وہ مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی، کہنے لگی میں اسے چھوڑ دوں۔ اس کی کیفیت دیوانوں جیسی ہونے لگی۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ کر کہہ رہی تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اسے بہت چاہا کہ سمجھاؤں، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ مجبوراً مجھے اسے تھپڑ مارنا پڑا۔ میں نے کہا آج کے بعد مجھ سے یہ مطالبہ مت کرنا، تم یوں ہی میرے ساتھ رہو گی، سمجھی؟ یہ کہہ کر میں آفس کے لیے گھر سے نکل آیا۔
اس دن میں ٹینشن سے گاڑی کی ڈرائیونگ بھی بہت رف کی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے اچانک میری ٹکر ہو گئی۔ میری گاڑی کلابازی کھا کر الٹ گئی۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ جب ہوش میں آیا تو ہسپتال میں تھا، پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میرے والد کے ساتھ مسکان بھی وہاں موجود تھی۔ اس وقت میں نے والد کے سامنے مسکان کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا۔ میرے والدین یہ سن کر مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن جس حالت میں پہنچ گیا تھا وہ مجھ سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ میری دونوں ٹانگیں فریکچر ہو چکی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے گھر کی بجائے میں مسکان کے فلیٹ پر چلا گیا۔ وہ میرا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کا رویہ بھی مجھ سے بدل چکا تھا، لیکن مجھے رات کو دوائیں دینے کے بعد وہ میرے کمرے سے باہر نکل جاتی، پھر پوری رات وہ کمرے میں نہیں آتی تھی۔ میں اس وقت اس قدر محتاج ہو چکا تھا کہ خود سے بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سامنے والے کمرے میں تھی، لیکن اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ رات کی خاموشی میں مجھے سامنے والے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس وقت کون تھا جو کمرے میں مسکان کے ساتھ موجود تھا؟ میرا دل بے حد گھبرانے لگا تھا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں تھا، کیونکہ اب روز ہی مجھے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی تھیں جو میرے لیے اذیت کا باعث تھیں۔ میرے آفس کے کام کے سلسلے میں مسکان ہی مجھ سے فائلیں سائن کرنے کے لیے دیتی تھی۔ میرے آفس کا مینیجر روز آتا تھا۔ جو بھی ضروری کام ہوتا میں اس سے گھر پر ہی ڈسکس کرتا تھا، پھر وہ چلا جاتا تھا۔ کافی ذمہ دار اور شریف لڑکا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج وہ میری بیوی کے کمرے سے یوں باہر نکلے گا۔ میں نے کہا تم؟ وہ کہنے لگا ہاں۔ آج وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مسکان بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے چند فائلیں میرے سامنے رکھی، کہنے لگی تمہاری ساری جائیداد میں نے اپنے نام کر لی ہے، اور اگر میں نے اسے طلاق نہ دی تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ میں نے تعصب سے مسکان کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا مسکان، مجھے تم سے اس لیے بھی محبت ہو گئی تھی کہ مجھے تمہاری شرافت پر یقین تھا۔ میں کچھ بھی سوچ سکتا تھا، لیکن تمہارے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم کسی اور کے ساتھ گناہ بھی کر سکتی ہو، کیونکہ گناہ کا رشتہ تو میں نے بھی تم سے قائم کرنا چاہا تھا اور بدلے میں تمہیں لاکھوں دینے چاہے تھے، لیکن تم نے اپنی شرافت کو اہمیت دی تھی۔ تو پھر آج مجھے اپنی جائیداد کے چھن جانے کا افسوس نہیں ہے، بس تمہارے بدل جانے کا دکھ ہے۔ بہتر ہے کہ تم میری جان لے لو، میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ میں نے زمین پر پڑی پستول ہاتھ میں لی اور کانپتے ہاتھوں سے اسے تھما دی۔ وہ رونے لگی۔ وہ مینیجر کہنے لگا مسکان میری بہن ہے۔ میں دبئی میں نوکری کرنے گیا تھا، لیکن وہاں کسی نے مجھے جھوٹے الزام میں جیل بھیج دیا۔ لیکن جب میں وہاں سے چھوٹ کر واپس آیا تو مسکان کی باتوں نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ تم نے میرے باپ کے ساتھ جو بے حسی کا مظاہرہ کیا تھا، میں اور مسکان اس کا بدلہ لینا چاہا تھا۔ اس لیے میں نے تمہارے آفس میں نوکری کی، تمہارا اعتماد جیتا، پھر تمہارا ایکسیڈنٹ کروایا اور اس کے بعد تمہیں تکلیف دینے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا۔ یہ سن کر میں خود شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے مسکان سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگ لی تھی۔ عورت کا ظرف مرد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔